السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ تجھ ہی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، تجھ ہی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے آج اس مبارک موقع پر اپنی اور ادارے کے تمام ذمہ داران کی جانب سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، عید الاضحیٰ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین عبادت قربانی عطا کی ہے۔ قربانی ایک اسلام کا بڑا شعار ہے۔ بندہ مومن اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینے کے لوگ سال میں 2 دن تہوار مناتے ہیں۔ اس کی تفصیل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلوں میں دوسرے 2 دن عطا کیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن، اور دوسرا عید الفطر جو ہم رمضان المبارک کے بعد مناتے ہیں۔ قربانی کے دن 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اگر سب سے محبوب کوئی عمل ہے تو وہ قربانی کا عمل ہے، یعنی جانور کا خون بہانا ہے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مسلمان کا تقوی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اچھے جانور خوشی خوشی قربان کیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور اپنی جانب سے قربانی فرمایا کرتے تھے، لیکن سفر حج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی اور 60 پر 3 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، اور اس کے بعد جو اونٹ بچے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم دیا کہ وہ اس کی قربانی کریں۔ جب جانور قربان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا، لیکن ہر جانور کا تھوڑا تھوڑا سا گوشت لے کر ایک ہانڈی میں پکوایا اور خود اس کو نوش فرمایا۔ قربانی کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، سورہ حج کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ مومن و مسلمان جب قربانی کے جانور پر اس کی گردن پر چھری پھیرتا ہے تو وہ جانور ذبح نہیں کرتا، بلکہ اس کے نفس کی قربانی ہوتی ہے، اس کے تقوی کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بندے کے خلوص کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ محترم حضرات، قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام
اور خاتم الانبیاء میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب نصاب پر ضروری ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنا سخت جملہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت براء بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ ہماری اس قربانی کے دن سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی گویا اس نے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کرنے میں جلدی کی، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت پر فرض کی گئی، لہذا قربانی کو خوش دلی اور خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، آج کا دن ہوش میں آنے کا دن ہے۔ آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے دل گناہوں کے عادی بن گئے ہیں۔ آج ہماری آنکھیں گناہوں کی لذتوں کو محسوس کرنے لگی ہیں۔ آج ہمارے کان گناہوں کی لذت سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بس مختصر یہ کہوں گا کہ آج ہمارے جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے۔ کل مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ انسان کو ایک پل کا جھٹکا سا لگتا ہے، چھوٹا سا ہارٹ اٹیک کا بہانہ بنایا جاتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ انسان جو دنیا میں اکڑ کر چلتا ہے، یہ انسان جو کسی کو اپنے سامنے بڑا نہیں سمجھتا، جو اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے، جیسے ہی روح نکل جاتی ہے اکڑ کر بالکل لکڑی بن جاتا ہے۔ لوگ اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ میت پڑی ہوئی ہے، میت پڑی ہوئی ہے۔ حضرات، آج کا دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا دن ہے۔ کیا منظر ہوگا جس وقت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہوں گے۔ آسمان رو رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی، فرشتے چلا رہے تھے کہ آج ذبیح اللہ ذبح ہونے جا رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے لخت جگر کو، بڑھاپے کی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، کئی روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ جا کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے فدیے میں دمبا پیش کر دو، حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے والے ہیں۔ اب چھری چل رہی ہے، ان کو ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے میں تاخیر ہو جائے اور حضرت ابراہیم ذبح کر دے۔ وہیں سے آواز دی، وہیں سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ آواز حضرت ابراہیم کے کان میں پہنچی، اللہ کے خلیل تھے، فوراً جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنے حضرت جبرائیل پہنچ جاتے ہیں، فدیے کا جانور پہنچ جاتا ہے، اور جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اس کا علم ہوا، ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ قیامت تک امت کے لیے اس ذکر کو ضروری قرار دے دیا۔ حضرات، ہم جانتے ہیں جب ایک گنہگار بندہ دونوں جہاں کا پالن ہار، دونوں جہاں کا بادشاہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر اس کے حضور گڑ گڑاتا ہے، لبیک جب وہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، کیا آواز آتی ہے؟ آواز آتی ہے لبیک لبیک لبیک۔ اللہ کہتے ہیں بول بول میرے بندے بول، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے دربار تک پہنچنے کے لیے ایک توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں آ گئے ہیں، آج ہمیں توبہ کرنی ہے، آج ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، پوری امت کے لیے مانگنا ہے، اور خصوصاً آج ہمیں دعا کرنی ہے فلسطین کے ان بے قصور مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے ان شہیدوں کے لیے، فلسطین کے ان بچوں کے لیے جن کی کوئی غلطی نہیں ہے، صرف اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اسلام سربلند تھا، سربلند ہے اور قیامت تک سربلند رہے گا۔ آج ہم جب اس عید کی دوگانہ کے بعد دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آج کی اس برکت کے دن، آج قربانی کے طفیل، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ہم نے بار بار سنا ہے کہ ایک شخص 70 سال تک بتوں کی عبادت کرتا رہا، یا سنم یا سنم یا سنم پکارتا رہا، غلطی سے ایک مرتبہ یا سمد نکل گیا۔ اللہ نے کہا اے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا چاہیے؟ فرشتوں نے کہا اے پروردگار یہ تو سنم کر رہا تھا، غلطی سے سمد نکل گیا ہے، غلطی سے نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن میری رحمت ایسی نہیں ہے کہ یہ سمد کہے اور میں اس کو چھوڑ دوں، میری رحمت سے یہ محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب ایسے گنہگار سے اللہ محبت کرتے ہیں تو مسجد میں آنے والے سے تو کتنی محبت کرتے ہوں گے، مسجد میں آنے والے سے، عید کی نماز پڑھنے والے سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ آئیے آج ہم آپس میں ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کریں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور عید کی دوگانہ نماز ادا کریں، اور عید کے بعد اپنی قربانی کا فریضہ انجام دیں۔ آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ کی راہ میں قربانی کا دن ہے۔ شاعر نے کہا ہے تو راز کن فقا ہے اپنی ہستی پر عیاں ہو جا، تو راز کن فقا ہے اپنی ہستی پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیے ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، ہوس نے کر دیے ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔